رب العزت ہم سب کو محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے وہ بندگی کا رشتہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ اے محبوب، اگر تو چاہے تو تجھے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت نہ عطا کر دوں، تو بادشاہ بننا پسند کرے تو تجھے بادشاہ بنا دوں، اور اگر تو چاہے تو بادشاہت کے ساتھ جو ہے، نبوت کے ساتھ جو ہے وہ بندگی عطا کر دوں، بندہ بننا۔ تو اللہ کے سونے محبوب فرماتے ہیں، میں نے کہا میرے پاک مولا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے بندگی اور نبوت عطا فرما دے۔ کیوں ساری ساری رات بزرگان دین کھڑے ہو کر ہی کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجود کے اندر ہی گزار دیتا اور رات گزرنے کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی؟ وجہ کیا؟ وہاں لذت آ جاتی تھی، عبادت میں لذت آ جاتی۔ بلکہ حضرت شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ چھوٹے بچے ایک مجذوب کو پتھر مار رہے ہیں، اور اس کا سر اور چہرہ جو ہے وہ لہو لہان ہوا ہے اور شدید قسم کا زخمی ہے۔ میں نے بچوں کو ڈانٹا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا شبلی ہمیں چھوڑ دو، یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور یہ تو کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لینا سوائے آقا کے کسی اور کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، میں نے بچوں کو ڈانٹا، بچے چلے گئے تو میں اس مجذوب، اس درویش کے پاس گیا تو وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے اور شکریہ ادا کیا اور بولے شبلی یہ بچے کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت شبلی کہتے ہیں میں نے ساری بات سنا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کہتے ہیں کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ حضرت شبلی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو چیخ ماری زور سے اور رونے لگ گئے، اور روتے روتے کہنے لگے شبلی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اسے بڑا سکون ملتا ہے، اسے بڑا سکون ملتا ہے، یہاں تک کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر اللہ کی ذات مجھ سے چھپ جائے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہاں اللہ کی ذات سے مراد انوار و تجلیات، اللہ کی ذات کو تو بظاہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضرت شبلی کہتے ہیں آخری بات میں نچوڑ نکال دیا ان بزرگوں نے، وہ مجذوب جو تھے میری طرف مسکرا کر کہنے لگے شبلی یار زندگی میں سکون چاہتے ہو؟ ہر شخص سکون کا متلاشی ہے یار، کون چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بے سکونی آئے؟ ہر کوئی سکون کا متلاشی ہے اور جگہ جگہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے میں نے کہا جی سکون تو چاہیے، زندگی میں سکون آ جائے۔ فرمایا پھر اللہ کی بندگی کو اختیار کر لے، تجھے اللہ سکون ہی سکون عطا فرما دے۔ اور کچھ لوگ تو سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں عجیب سا لا یعنی سا خوف ہے، سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، فرما بردار اولاد بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے دل کے اندر۔ بھائی سکون کیسے ملے گا؟ سکون تو اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا دولت اور اولاد کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا نہیں، دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہے۔ بھائی تو نے غلط جگہ سکون کو تلاش کیا ہے۔ تو کہاں سکون کو تلاش کرتا ہے؟ کبھی کلب کے اندر، کبھی یاروں کی محفل میں بیٹھ کر، کبھی میٹھی رسیلی باتیں کر کے، کبھی طرح طرح کے انداز اپنا کر تو سکون کا متلاشی ہے، سکون ڈھونڈتا ہے۔
تجھے سکون نہیں ملے گا، سکون اسی وقت ملے گا جب تو آمینہ کے لال پر درود پڑھے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اللہ کے سونے محبوب نے فرمایا ہے روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اللہ تمہیں سکون عطا فرماتا رہے گا۔ خدا آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ میرے نزدیک نفلی عبادت سے ہوتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادت کثرت سے کرتا ہے، فرض کی بات نہیں کرتا، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا نفلی عبادت اس قدر زیادہ کرتا ہے، اس قدر زیادہ کرتا ہے، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اعلان فرماتا ہے۔ اب اللہ کا اعلان، اللہ کیا اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں سنو، اب یہ خاص بندہ ہو گیا ہے، اس کا ہاتھ نہیں، اب یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی آنکھیں نہیں، اب یہ میری آنکھیں ہیں، اس کا بولنا اس کی زبان نہیں، یہ میری زبان ہے، اس کے پاؤں نہیں، اب یہ میرے پاؤں ہیں۔ کتنا قرب اللہ نے بیان فرمایا، کتنی محبت کا اظہار فرمایا کہ جب انسان بندگی کے مقام کو پاتا ہے پھر اس کی لذت اٹھاتا ہے، اس کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو یقین مانے اس کی زندگی بڑی بہتر زندگی ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کتنی بندگی کریں؟ سرکار نے سمجھایا کہ بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی بندگی کریں اور کیسے کریں، ہمیں بتائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلوص کے ساتھ وضو کر، اور وضو کر کے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت تو نفل پڑھ، نماز پڑھ۔ جب تو نماز پڑھتا ہے ابھی تیری نماز ختم نہیں ہوتی، اللہ جنت کے لیے تیرے لیے پہلا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بلکہ مولانا روم نے بڑا انداز بھی بیان فرمایا، یہاں ایک مثال دے کر بھی سمجھایا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس تو، لیکن نماز نہیں وہ پڑھتے، پھر یہ کیوں چیزیں دی گئی ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں اس بندے کی مثال اس جیسی ہے کہ کوئی کسی کے گھر جائے، کسی چیز کا مطالبہ کرے تو وہ بندہ جو نا کہ یہ سارا کچھ لے لے اور میرے گھر سے دفع ہو جا، آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ فرمایا اس کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ اس کو سارا کچھ دے دیتا ہے، فرماتا ہے جا تو دنیا کی الجھنوں میں الجھ جا لیکن میرے گھر میں نہیں آنا اور نہ ہی مجھے سجدہ کرنا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی وہ نا میرا بچہ بڑا ضد کرتا ہے، اس کو دم کر دیں آپ۔ میں نے کہا یار ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تو پھونک مار دیا کرے تیرے بچے کو شفا مل جائے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بتا دیں جی حضرت۔ میں نے کہا اس طرح کیا کر 5 ٹائم نماز پڑھ کے نا اپنے بچے کو پھونک مار لیا کر، دم کر لیا کر، تیرا بچہ ضد نہیں کرے گا۔ بچے کی انگلی پکڑ کر نا منہ لٹکا کر اوے آ جا چلیے مولوی صاحب نے دم نہیں کرنا۔ میں کمال ہے یار، دم تعویذ اس کے لیے ہم گھنٹوں بھی بیٹھے رہیں گے اور انتظار بھی کریں گے اور کوشش ہوگی مولوی صاحب کو ایسا وظیفہ دے دینا بلے جناب میں ادھروں وظیفے دا بٹن دباواں ادھروں گڈی آ جائے، ادھر وظیفہ پڑھاں تو ادھر دولت دے انبار لگ جان۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، کم از کم اسلام کا مزاج تو سمجھیں یار۔ میں جس مذہب سے تعلق ہے مجھے اس کے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا کلچر مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ میں اپنے انداز سے ہی جینا شروع کر رہا ہوں، اپنے ہی انداز اپنا رہا ہوں اور اسلام کی مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ مومن مسلمان عبادت کو چھوڑ کر نا، بندگی کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع سے شاید برکت لینا چاہ رہا ہوتا ہے، تعویذ میں برکت مل جائے، دم میں برکت مل جائے۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لے، اپنے آپ کو مقام بندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔